السلام علیکم ویورز، میں ہوں حکیم مصطفیٰ نیز، اور آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نیا ٹاپک لے کر۔ میں نے گزشتہ روز آپ لوگوں کو بتایا تھا حلق کے بارے میں، ٹونسلز گلینڈز کے اعتبار سے آج ہم اسی کو جو ہے وہ اسی کا ایک نیا ٹاپک شیئر کر رہے ہیں، جس کو کوا گرنا کہا جاتا ہے۔ ایلونگیشن آف دا یوویلا کہا جاتا ہے، اور نارملی طور پر یہ پرابلم بادی اور ترش غذاؤں کے کھانے پینے اور بلغم کی کثرت کے باعث حلق کو ڈھیلا کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے حلق لٹک جاتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں جو اندرونی طور پر جو یہ گلینڈ ہوتے ہیں نا، جو منہ کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ لٹک جاتے ہیں۔ یہ نارملی طور پر ٹونسل گلینڈز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک غلط معاملہ ہے۔ دیکھیے جی، نارملی طور پر جب اندر سے کوا لٹک جاتا ہے تو وہ اندر کی یہ جو دو گلپھڑے ہمارے یہ سوج جاتے ہیں، تو نارملی طور پر جب یہ سوج جاتے ہیں تو اسی کو کوا گرنا کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ حلق کی پرانی سوزش، جس کو ورم کہا جاتا ہے، مفاصل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مطلب پرانے دردوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کہ جسم کے کسی بھی حصے میں زیادہ تکلیف یا ورم کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بچوں میں سخت کھانسی، گرمی یا سردی یا گرمی کی علامات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو اندرونی طور پر جو ہمارا کوا ہے یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس میں خراش پیدا ہو جاتی ہے، اور اس خراش کے آنے کی وجہ سے بار بار خشک کھانسی آتی ہے۔ عمومی طور پر لیٹنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اٹھ کر بار بار بیٹھنا پڑ جاتا ہے۔ کسی بھی وقت اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے متلی، ابکائی یا وومٹنگ جیسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بھوک پیاس بند ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، اور بغیر کسی ظاہری مرض کے کمزوری بڑھتی رہتی ہے، اور وہ کمزوری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بخار کی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ عمومی طور پر ہم اس کو دق سمجھتے ہیں، مطلب اس کو جو ہے وہ اب یہ دق کا مطلب یہ ہوا کہ عمومی طور پر اس کو گلینڈز کا سوج جانا کہا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندرونی طور پر جو آپ کا ایک کوا ہے یہ گر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ ٹونسلز گلینڈ کی ایک دوسری قسم ہے۔ ٹونسل جو ہے وہ گلے کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ کوا جو ہے وہ یہ جو گلے منہ کے اندر جو دو آپ نے دیکھا ہوگا نا، دو قسم کی نالیاں سی بنی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ غبارے ٹائپ کے، تو ان کو کوا کہا جا سکتا ہے۔ تو جو بھی اللہ نہ کرے اس مرض میں مبتلا ہیں یا اس مسئلے سے دوچار ہے، تو وہ لوگ مجھ سے بھی کنسرن کر سکتے ہیں، کہ یا جس سے دل چاہے کنسرن کرے، لیکن اس مسئلے کو ایزی نہ لیں، اور اس پہ پراپرلی طور پر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کیا جائے۔ تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے ہم اس مسئلے کا یا ہر کسی مسئلے کا جو سر سے لے کر پیر تک ہو، الحمدللہ اس کا شافی علاج کیا جاتا ہے۔ میرا کلینک سوسائٹی آفس، بلاک 2، PCHS نیٹ ماڈل اسکول پہاڑی والا۔ میرا ٹائمنگ ہے صبح 11 سے 1 اور 5 سے 8 ایکسیپٹ سنڈے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے علاج کی طرف۔ کوے گرنے کے علاج کے لیے ہمیں کیا چیز لینی ہے؟ سب سے پہلا تو ہمیں لینا ہے اس کے لیے گلنار، دوسرا لینا ہے سماق دانہ، تیسرا لینا ہے مازو سبز، اور چوتھا لینا ہے روغن پودینہ۔ 10 گرام مازو سبز، 10 گرام گلنار، اور 10 گرام جو ہے وہ ایک اور جڑی بوٹی ہے وہ لینی ہے، اور اس کو جو ہے وہ روغن پودینے کے اندر جو ہے وہ ان کو سماق دانہ لینا ہے اس کو جی، وہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیں گے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ روغن پودینہ تھوڑا گرم کریں گے۔ گرم کرنے کے بعد اس پاؤڈر کو اسٹیل میں ملایا جائے گا، اور صبح شام اس کو جو ہے وہ گلے میں غرارے کریں، اس سے لیپ کریں، تو اللہ کے حکم انشاءاللہ بہت جلدی افاقہ ہوگا۔ جزاک اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔